ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر صاحب جذب و صاحب کرامت تھے، اولیاء نامدار میں سے ہیں۔ آپ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اور حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کے والد کا نام فخر الدین ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ بی بی حافظہ جمال ہے۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام شرف الدین ہے۔ بو علی قلندر کہلانے کی بہت ساری وجوہات اور بہت ساری روایات پیش کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک روایت جو تذکرۃ الاولیاء بر صغیر پاک و ہند میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب آپ کو دریا سے باہر نکالا، آپ اسی وقت سے مست المست ہو گئے اور اسی دن سے شرف الدین بو علی قلندر کہلانے لگے۔ آپ نے اکتساب علم میں بہت کوشش کی، حدیث، فقہ، صرف و نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی، فارسی زبان میں عبور تھا۔ آپ نے جلد ہی تحصیل علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ آپ تعلیم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے، مسجد قوت الاسلام میں واعظ کرتے رہے اور یہ سلسلہ 12 سال تک جاری رہا۔ ناظرین اکرام، جہاں تک آپ کی بیعت اور خلافت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں بہت سی روایات سامنے آتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ مرید اور خلیفہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بعض کے نزدیک مرید اور خلیفہ حضرت نجم الدین قلندر کے ہیں، اور بعض کے نزدیک حضرت امام الدین ابدال کے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق آپ مرید و خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو عصر کے وقت جمنا کے کنارے بیت سے مشرف فرمایا تھا۔ آپ نے اپنی کتابیں دریا میں ڈال دیں، مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہوئے۔ آپ ایک عرصہ تک دریا میں کھڑے رہے، پنڈلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح 12 سال گزر گئے۔ ایک روز غیب سے آواز آئی، شرف الدین تیری عبادت قبول کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ دوبارہ پھر آواز آئی، اچھا پانی سے تو نکل۔ آپ نے عرض کیا، خود نہیں نکلوں گا، تو اپنے ہاتھ سے نکال۔ آپ پانی پت کے صاحب ولایت تھے اور پانی پت میں رہتے تھے۔ حضرت شمس الدین ترک سے پانی پت تشریف لانے پر آپ پانی پت سے بھاگوتی چلے گئے، وہاں چند سال قیام فرمایا اور پھر وہاں سے کھیڑا میں جا کر رہنے لگے، اور یہیں پر آپ نے 9 رمضان سن 724 ہجری کو وفات پائی۔ مزار انور پانی پت میں فیض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کی کچھ کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، جوش و خروش کے ساتھ واعظ فرما رہے تھے کہ دروازہ پر ایک فقیر آیا اور بآواز بلند کہا، شرف الدین، افسوس ہے کہ تو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسے بالکل فراموش کیے ہوئے ہے، کب تک کال میں مصروف رہے گا؟ خدا معلوم ان الفاظ میں کیا برقی اثر تھا کہ وہ تو یہ کہہ کر چل دیا اور آپ کے قلم میں عشق الہی کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ آخر آپ حضرت شہاب الدین عاشق خدا کے مرید ہوئے اور مجاہدات و ریاضات میں اس قدر شکوہ شدت کے ساتھ مصروف ہوئے کہ جس کی نظیر کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی تمام کتب غرق دریا کر کے حضرت کی کٹیا کے ساتھ ہی دریا کے کنارے آباد ہو گئے۔ 12 برس کے بعد ہاتف غیبی سے ندا ہوئی، ہم نے تیری عبادت اور طاعت قبول کر لی، جو مانگنا ہے اب مانگ لے۔ عرض کی، بارگاہ الہی تجھ کو مانگتا ہوں، میں تو یہیں تیری محبت میں ہی جان دے دوں گا۔ اس وقت آپ پانی میں کھڑے تھے، حکم ہوا، اچھا آپ پانی سے نکل آؤ، ہم نے تجھ سے بہت کام لینے ہیں۔ اسی وقت ایک بزرگ نے گود میں اٹھا کر کنارے پر لا کھڑا کر دیا۔ آپ نے کہا، اے شخص، آپ کون ہیں؟ آپ نے تو میری 12 سال کی محنت ضائع کر دی، میں منزل مقصود پر پہنچنے ہی والا تھا۔ فرمایا، شرف الدین، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قدموں پر گر پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا، جس پر تمام دینی اور دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو گئے۔ اسی روز سے قلندر خطاب ہوا۔ قلندر وہی ہے جسے سردار سلاسل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فیض و شرف کی تعلیم حاصل ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی احمد صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پت میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا
اور ارشاد فرمایا کہ پانی پت کی ولایت ان کے سپرد کی گئی ہے، وہاں پر جا کر قیام کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فیض پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ پانی پت روانہ ہو گئے۔ پانی پت پہنچ کر ایک دیوار کے سائے تلے قیام فرمایا اور ان کی آمد کی اطلاع حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نور باطنی سے ہو گئی۔ حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے خادم کے ہاتھ حضرت ابو علی قلندر کے ہاتھ بھیجا اور اپنا سلام کہلوایا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب دودھ سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ مسکرائے اور پیالے پر گلاب کا ایک پھول رکھ کر پیالہ واپس کر دیا۔ جب وہ دودھ کا پیالہ واپس حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو وہ بھی مسکرائے۔ حاضرین یہ صورتحال دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق پانی پت کی ولایت میرے سپرد ہو چکی ہے، اس لیے یہاں پر اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر پھول رکھ کر واپس کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا پانی پت کی ولایت سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور وہ پانی پت میں اس طرح سے رہیں گے جس طرح کے دودھ کے بھرے ہوئے پیالہ پر گلاب کا پھول۔ کچھ لوگوں نے اس کے متعلق حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا تو آپ نے بھی وہی جواب ارشاد فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جنگلی جانوروں پر بھی تصرف حاصل تھا۔ حضرت شیخ جلال الدین حضرت شیخ ابو علی شاہ قلندر کی ملاقات کو گئے تو انہوں نے راستے میں خوفناک شیر دیکھ کر کہا، اے شیر، یہ عاشقان الہی کا مقام ہے، یہاں تیرا کیا کام؟ شیر یہ سن کر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے حجرے کی طرف روانہ ہوا۔ شیخ جلال الدین شیر کے پیچھے پیچھے حضرت کے حجرے کی جانب بڑھے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ 4 اور شیر بھی حضرت کے حجرے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حیرتناک منظر دیکھ کر حضرت کو کسی قدر دہشت معلوم ہوئی، مگر چاندی قدم آگے بڑھے تھے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر خود تشریف لے آئے اور فرمایا، تم ہمارے رازداروں میں سے ہو، آؤ تمہیں شیروں کا تماشا دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو علی شاہ قلندر اور حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 4 شیر آپس میں کھیل کود رہے ہیں، لیکن جب ان شیروں نے حضرت ابو علی شاہ قلندر اور حضرت شیخ جلال الدین کو دیکھا تو ان کے قدموں میں پالتو بلیوں کی طرح لوٹنے لگے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک بار دہی بیچنے والی ایک عورت سر پر دہی کی ٹھلیاں رکھے ہوئے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ابو علی قلندر نے اسے روک کے دریافت کیا، دہی بیچے گی؟ عورت نے ٹھہر کے جواب دیا، کیوں نہیں، دہی بیچنے کے لیے یہ بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ میاں جی، دہی قیمتی ہے تو تم اسے خرید بھی سکو گے؟ ابو علی قلندر نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کے کہا، سونے کا ایک سکہ۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زانوں کے نیچے سے سونے کا ایک سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا، جاؤ، سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہاری۔ فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت اور تذبذب سے دیکھا۔ سکہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ جاتے وقت وہ مڑ مڑ کے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ 2-4 روز بعد وہ پھر سے ان کے پاس جھجکتے پہنچی۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے اسے دوبارہ ایک سکہ دے دیا۔ اس کے بعد تو اس کا یہ معمول ہو گیا، وہ اکثر ان کے پاس آتی اور ان سے سکہ لے جاتی، پھر گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے ان کی تعریفیں کرتی۔ اتفاق سے وہ عورت بے اولاد تھی۔ ایک دن اس سے کہا، میاں جی کی بہت تعریف کرتی ہے اور ان سے ہمیشہ سکہ لے کر آتی ہے، ان سے بیٹا بھی تو مانگ۔ دوسرے روز عورت نے ابو علی شاہ قلندر کے پاس پہنچ کر بیٹے کی تمنا ظاہر کی اور اس سلسلے میں ان سے دعا کی طالب ہوئی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہاں آئے۔ عورت واپس چلی۔ تیسرے روز وہ دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھا لیا اور مقررہ مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں بھر آئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور اولاد سے محروم رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک ایک ٹھلیاں اپنے اپنے سر پر رکھیں اور ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نذرانے قبول کر لیے۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور اولاد سے بھی محروم تھی۔ وہ بہت غمگین اور پریشان کھڑی تھی۔ جناب ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، غمگین کیوں ہے عورت؟ اس نے سارا ماجرا سنا دیا۔ کہنے لگی، میں نے آپ کا دیا ہوا پان اپنے منہ میں رکھنے کی بجائے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری مراد بھی پوری کر دے گا۔ اس کے بعد تمام عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے، یعنی اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے سرفراز کر
नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो